بدر رحمان شفیق صاحب آپ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ابھی پاکستان کی جو ہم نے بات کی، ترکمنستان، افغانستان اور انڈیا جو مل کے گیس پائپ لائن پاکستان سے ہوتی ہوئی انڈیا کے پاس جائے گی، کیا وجہ بنی کہ انڈیا نے پاکستان پہ اتنا اعتماد کر لیا کہ وہ گیس پائپ لائن یہاں سے گزارنے پہ رضامند ہو گئے؟ کل پاکستان کو غصہ چڑھے گیس پائپ لائن بند کر دے. پھر دوسرا ہم کرتارپورہ بارڈر کھولنے جا رہے ہیں، اور کرتارپورہ پہ کل ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ جو سکھ یاتری آئیں گے ان کے لیے کوئی ویزا پابندی نہیں ہوگی، وہ آئیں گے جسٹ انٹر ہوں گے اور واپس چلے جائیں گے. یعنی ایک کسی بھی ملک کی سالمیت، کسی بھی ملک کی حدود دربہ، اور آپ دیکھیں یورپی یونین بنا نا جی، یورپی یونین سارا ان کا اتحاد ہو گیا، لیکن آپ ایک ملک کا ویزا لے کے جاتے ہیں، سارے ملکوں میں جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو انٹری لگانی پڑتی ہے، اسٹیمپ آپ کو ملتی ہے، یہ سارا ہوتا ہے. یہ پروسیجر پاکستان اتنی محبت میں کیوں آگے بڑھ رہا ہے کہ اس نے کرتارپورہ ویزا ہی وہ کہہ رہے ہیں ہم ختم کرنے جا رہے ہیں؟ اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ رش نہ ہو بارڈر پہ تو ای ویزے کی سہولت دی جا سکتی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب جہان منہاج صاحب پروگرام میں شامل کرنے کے لیے. دیکھیں انڈیا کی مجبوری ہے کہ اس منصوبے کے اندر پاکستان کے ساتھ وہ شراکت داری کرے. اچھا، یہ منصوبہ آج کا نہیں ہے، یہ منصوبہ بہت پرانا ہے، 2010 سے شروع ہوا ہے، میاں نواز شریف کے دور سے منصوبہ چل رہا ہے. تو انڈیا کو گیس کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ جتنے آپ کی انڈیا کی آبادی ہے اس لحاظ سے انڈیا کے پاس ریسورسز کم ہیں. وہ لوکل کچھ گیس مینوفیکچر کر رہے ہیں، اپنے کوڑے سے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ریسورسز کم ہے گیس کے ان کے پاس. اگر آپ انڈیا کی آپ حدود دیکھیں تو انڈیا کو ایک طرف سے چائنا لگتا ہے، دوسری طرف سری لنکا وغیرہ، جہاں پر ویسے ہی کوئی ایسے ذخائر موجود نہیں ہے. تو انڈیا یہ نہیں چاہتا کہ وہ اکیلا، اس کے پاس ایک رستہ بچتا ہے، یا تو وہ پاکستان کو چھوڑ کے افغانستان کے رستے سے اپنے ملک کے اندر گیس لے کے آئے، اور وہ اکیلا اتنے بڑے پروجیکٹ پر انویسٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر پاکستان اس پروجیکٹ کے اندر شامل ہوگا تو اس کا یہ پورا پروجیکٹ سیکیور ہوگا، کیونکہ یہ اتنی لمبی گیس لائن ہے جو کئی ممالک سے ہوتے ہوئے آ رہی ہے. تو پھر اس میں کئی سارے مشترکہ مفاد جڑ جاتے ہیں. اگر کوئی مثال کے طور پہ طالبان کی طرف سے اگر انڈیا کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے اس گیس پائپ لائن کو، کیونکہ یہ چھوٹا موٹا منصوبہ نہیں ہے، اگر وہاں پہ انہوں نے اس کے اندر شگاف کر دیا تو بہت بڑے مسائل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے وہ پاکستان کو ساتھ ملانا چاہ رہا ہے تاکہ مشترکہ مفاد مل جائیں اور یہ منصوبہ اس طرح اس لحاظ سے سیکیور ہو جائے. اچھا، ابھی اس کو سامنے لے کے آنا، میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ذکر فرمایا کہ کرتارپور بارڈر کی وجہ سے انڈیا کے کو جو حزیمت اٹھانی پڑی ہے عالمی برادری میں، تو وہ اب یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید ہم پاکستان کے ساتھ امن چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم منصوبوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال سے جو انڈیا کا مکروہ چہرہ تھا وہ بری طرح سے بے نقاب ہو چکا ہے. تیسری بات اس میں بنیادی جو اہم بات ہے، گیس کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن ہمارے پاکستان کو اس حوالے سے کچھ مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ آپ صرف گیس کے اوپر ہی یا گیس کے جو ذخائر ہیں ان کے اوپر آپ صرف اقناع نہیں کر سکتے. آپ جو جدید ملک ہیں ان کو دیکھیں، ابھی پاکستان نے پہلے قطر کے ساتھ بھی گیس کا معاہدہ کیا ہے، اتنے گیس کے معاہدے کرنے جا رہے ہیں، پہلے آپ ایران سے بھی کر رہے تھے. تو گیسز سے جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں سوسائٹی کے اندر، آپ دیکھیں پورے دنیا کے اندر اس وقت جو ہے ماحول بہت تیزی سے خراب ہو رہا ہے، کلائمیٹ چینج آ رہا ہے. پاکستان لاہور جو ہے وہ دنیا کا آپ سامنے کے ٹاپ 5 شہروں میں سے آتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ آلودگی پائی جاتی ہے. تو آپ کو نیکسٹ سٹیپ پہ جانا چاہیے گا. آپ جدید دنیا کو دیکھیں، وہاں پر زیادہ تر جو ریسورسز استعمال ہوتے ہیں جلانے کے لیے، جن کو ہم ایندھن کے لیے کہتے ہیں، تو وہ زیادہ تر یوز کرتے ہیں بجلی کو. اور بجلی کی پیداوار کے لیے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ آپ اٹامک پاور کی طرف جا رہے ہیں، آپ اٹامک ریکٹر لگا رہے ہیں جس سے آپ بجلی پیدا کر رہے ہیں. تو وہ ایک بہت اچھا سورس ہے، بہت سستا سورس ہے. تو گیس کے ساتھ ساتھ ان فیوچر آپ کو صرف گیس پہ ریلائی نہیں کرنا، آپ کو گیس کو ختم کر کے آپ کو اٹامک انرجی کی طرف بھی جانا چاہیے.